سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ درود و سلام پر مبنی یہ پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ۔ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے ہر پروگرام میں شروع میں آپ کو ایک جملہ دیتے ہیں، انشاءاللہ جملے کی طرف بڑھیں گے، مگر آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں، ایک حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرسالہ میں یہ جو لکھا ہے، صلی اللہ علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون، تو یہ جو انہوں نے درود لکھا ہے، اس کے عوض انہیں کیا عطا ہوگا؟ خواب میں نبی پاک سے پوچھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں اس کے انعام میں حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہی نہیں کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، اور بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو پھر آتا جواب ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود و سلام کی کثرت اپنا ذہن بنائیے تاکہ دنیا و آخرت میں ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہو۔ ہمارے پروگرام میں مبلغ دعوت اسلامی احمد رضا اتاری مدنی تشریف فرما ہے، مبلغ دعوت اسلامی فیضیاب اتاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد زبیر اتاری۔ انشاءاللہ ان مبلغین کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام کے سیگمنٹس کیا ہیں؟ آئیے سیگمنٹس کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان دلائل الخیرات، دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں، تیسرا سیگمنٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، چوتھا سیگمنٹ سمجھ کر پڑھیں، اور پانچواں سیگمنٹ ہے گلدستہ درود و سلام۔ ان 5 سیگمنٹس پر ہمارا پروگرام مشتمل ہوگا۔ آپ آخر تک ہمارے پروگرام میں شامل رہیں، انشاءاللہ عشق رسول بڑھے گا، درود و سلام پڑھنے کا ذہن بنے گا، بہت سارے اشعار کی وضاحت معلوم ہوگی، اور پھر نعت شریف یا سلام جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا ذوق بھی بنے گا۔ تو رہیے آخر تک ہمارے پروگرام میں شامل، اور وقتاً فوقتاً درود پاک بھی پڑھتے رہیں، اشعار میں بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا پہلا سیگمنٹ، فیضان دلائل الخیرات۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته وعلى جميع النبيين والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين عدد ما أمطرت السماء منذ بنيتها، وصل على سيدنا محمد عدد ما أنبتت الأرض منذ دحوتها، وصل على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها، وصل على سيدنا محمد عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت وما تخلق وما أحاط به علمك وأضعاف ذلك۔ لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، لب پر آ
جاتا ہے جب نام جزا، منہ میں گل جاتا ہے شہد یا، منہ میں گل جاتا ہے شہد یا، وجد میں ہو کے ہم ہیں جاویداں، وجد میں ہو کے ہم ہیں جاویداں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی پاک کے چہرے کے اوصاف بیان کیا کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ اللہ نے نبی پاک کے مبارک چہرے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے گی، قیامت تک کی جاتی رہے گی۔ درود پاک دلائل الخیرات شریف سے ایک منتخب آپ کو سنایا گیا، دکھایا گیا، احمد رضا بھائی اس کا ترجمہ بیان فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلائل الخیرات شریف نہ صرف درود پر مشتمل ایک کتاب بلکہ محبتوں کا وہ خوبصورت سنہری الفاظ پر مشتمل ایک جامع نمونہ ہے جو اپنی مثال نہیں رکھتا۔ بے شک بے شک، بڑے خوبصورت انداز میں پہلے بھی ناظرین سنتے رہتے ہوں گے کہ کیا انداز ہے حضور پر درود پڑھنے کا، جو کچھ کر سکتے ہیں، جس طرح شمار کروا سکتے ہیں، جس طرح عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، اور جانے کائنات پر درود پڑھتے ہیں۔ آج کا جو درود ہے بڑا خوبصورت ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ہمارے سرکار، ہمارے سردار محمد اور ان کی آل، ان کی ازواج، اور مولا ان کی تمام اولاد اور ان کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، تمام رسولوں پر، تمام فرشتوں پر، تمام اپنے قرب والے بندوں پر، تمام اپنے نیک بندوں پر اتنا درود بھیج عدد ما امطرت السماء، واہ، جب سے تو نے آسمان بنائے، آسمانوں نے جتنی بارش برسائی، اتنے واہ قطروں واہ، کے برابر ان سب پر درود نازل فرما۔ آہا سبحان اللہ۔ فرمایا عرض کی مولا ہمارے سردار، پھر خاص، پہلے سب کے لیے جی، اب خاص، اللہ ہمارے سردار نبی پاک علیہ السلام پر اتنا درود بھیج عدد ما انبتت الارض، اے اللہ جب سے تو نے زمین کو پھیلایا ہے، زمین نے جتنا کچھ اگایا ہے، واہ واہ، اللہ اتنا زیادہ درود، اتنی زیادہ رحمتیں ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر بھیج۔ بس اتنا نہیں، پھر عرض کی مولا ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا درود بھیج کہ جتنا آسمان کے ستارے ہیں واہ واہ، دنیا نہیں گن سکتی، فَإِنَّكَ قَدْ أَحْصَيْتَهَا، اللہ تو نے انہیں شمار کیا ہے، تو ان کی گنتی بھی جانتا ہے، ان ستاروں کے برابر ہمارے آقا پر درود بھیج۔ اور پھر اتنا نہیں، اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا درود بھیج، اتنی رحمت نازل فرما، جب سے تو نے روحوں کو پیدا کیا اور انہوں نے جتنے سانس لیے ہیں واہ واہ واہ، ان سب کے برابر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود نازل فرما۔ بس اتنا نہیں، اے اللہ ہمارے سردار پر یوں بھی درود نازل فرما، اتنا عدد ما خلقتا وما تخلق، ہائے ہائے، جو کچھ، جتنا کچھ، جو سب مخلوقات تو نے پیدا کی اتنی تعداد بھی، اور جو قیامت تک تو پیدا کرے گا، واہ واہ، اللہ ان سب کی تعداد کے برابر بھی ہمارے حضور پر درود بھیج۔ تیرے علم میں ان سب کا احاطہ ہے، بلکہ اتنا نہیں، وَأَضْعَافَ ذَلِكَ، ان سے بھی زیادہ، ان سے بھی دگنا تگنا کئی گنا، اللہ بس درود بھیجتا رہے ہماری طرف سے ہمارے آقا پر، یہ محبتوں کا اظہار ہے۔ علامہ جزولی رحمۃ اللہ تعالی۔ ہائے ہائے، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام
اچھا اس میں درود میں ایک بات کہ یا اللہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں ان کی مانند ان کے برابر تو ان پر درود نازل فرما، اور تو جانتا ہے ان کی تعداد کو، مخلوق تو نہیں جانتے۔ یہاں پر ایک وہ حدیث پاک جس میں نیکیوں کا بھی ذکر ہے۔ اچھا پھر یہاں ہم ایک بات کریں کہ درود پاک بھیجنے کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ آسمان کے ستارے ہمارے اعتبار سے تو ایسے ہیں کہ ہم انہیں گن نہیں سکتے۔ اب درود کی جو درخواست کی جا رہی ہے، گزارش کی جا رہی ہے کہ آسمان کے ستاروں جتنا، بارش کے قطروں جتنا، اور پھر زمین جتنے اگاتی ہے ان جتنا، اور پھر جتنی تیری مخلوق پیدا ہو گئی یا آئندہ جو پیدا فرمائے گا ان کے برابر، بل سے ان سے بھی زیادہ جو جتنا چاہے درود نازل فرما۔ یہ جو انداز ہے درود و سلام میں یوں کثرت بیان کرنے کا، صیغوں میں یوں کثرت بیان کرنے کا، اس سے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے؟ دو طرح کی چیزیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے ان بزرگوں کو محبت کیسی تھی۔ جی پڑھ رہے ہیں یہ تو وقت درود میں گزرے، میں نہیں بھی پڑھ رہا، میں ایسے الفاظ استعمال کر لوں، میں رہوں تب بھی، میں نہ رہوں تب بھی درود آتا رہے میری طرف سے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے صیغوں کو بدلنا چاہیے۔ یہ ایک قلبی میلان اور یوں کہہ لیں کہ اس کی عادت بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ صحیح۔ انسان جو ہے نا وہ نئی لذت کا عادی ہوتا ہے، کلو جدید لذیذ کہا جاتا ہے، ہر جدید اسے اچھا لگتا ہے۔ تو ایک کتاب مختلف طریقوں سے درود لکھے تو یہ اس بات کے لیے بھی ہے کہ انسان وقتاً فوقتاً درود کے صیغے بھی بدلے اور پھر ان کا لطف حاصل کرے۔ یعنی مجھے تو ترجمہ کرتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا تھا، اور میں تو ابھی نیت کر رہا تھا کہ میں تو اسے یاد کروں گا، واہ واہ، کہ وہی الگ الگ پڑھوں، کتنا مزہ آتا ہے۔ اللہ اتنا درود بھیج، اتنا ہم اپنی اردو زبان میں بھی تو بھیجتے ہیں، بالکل، تم پر کروڑوں درود، تم پر لاکھوں درود، اور اتنے کہ بس بے انتہا درود، یہ سب۔ تو نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوئے عشقیہ انداز سے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی جو ابتدا میں آپ نے واقعہ بیان کیا، کتنا ذکرہ الذاکرون، اللہ جتنا حضور کا ذکر کرنے والے ذکر کرتے ہیں، جب جب حضور کا نام لیتے ہوں میری طرف سے حضور پر درود، واہ واہ، اور جو غافل ہیں ان کی طرف سے بھی میں درود پڑھتا ہوں، اللہ میری طرف سے حضور کی بارگاہ میں درود بھیج۔ تو یہ محبت ہی ہے، اور حضور کو کتنا پیارا لگتا ہوگا، میرا امتی کیسے کیسے چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ رحمت نازل کرے، اور میرا امتی کیسے کیسے مجھے یاد کرتا ہے۔ اور جب امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرے گا، عرض کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق، تو اللہ کریم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے گا اپنی شان کے مطابق۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عنایت اللہ کی ہوں گی تو درود پڑھنے والا بندہ محروم تو نہیں رہے گا، آقا اس امتی کو بھی انشاءاللہ اپنے دامن کرم میں چھپائیں گے اور اسے قیامت میں انشاءاللہ جنت میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی نیت سے درود پاک پڑھتے رہیں کہ شفاعت مصطفیٰ ملے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، اور دنیا و آخرت میں ہماری بگڑیاں بن جائے، کہ درود پاک بگڑیاں بناتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اب اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، ہم لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا سیدی یا حبیب یا سیدی۔ اس سیگمنٹ میں 6 نمبر ہوتے ہیں، ان نمبرز کے پیچھے لفظ ہوتا ہے۔ تو ہمارے دونوں ناطخواں اسلامی بھائی رستم پر تشریف فرما ہے، تو ہر نمبر کے پیچھے ایک لفظ ہوگا، آپ نے نمبر مائک پر بتانا ہے۔ تو جو لفظ آئے گا اس لفظ سے شعر پڑھنا ہے ناطخواں کو، مگر شرط یہ ہے کہ وہ شعر یا تو کسی درود و سلام کا ہو، یا اس شعر میں لفظ سلام یا درود آ رہا ہو، تب بھی وہ شعر مان لیا جائے گا۔ تو دکھائیے گا آج کے 6 نمبرز، اور پھر ہمارے زبیر بھائی پہلا نمبر بتائیں گے۔ جی نمبر 1 زبیر بھائی کو دکھائیے گا، خلد۔ ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو خلد، قرآن پاک میں بھی اس لفظ کا استعمال ہے۔ جی عرش اولا کی شوقت، خلد جینا کی زینت، عرش اولا کی شوقت، خلد جینا کی زینت، عرش اولا کی شوقت، خلد جینا کی زینت، پیغمبر
سے میرا سلام کہنا، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا۔ واہ واہ واہ، پیغمبر اعمیٰ سے میرا سلام کہنا۔ اللہ جی حضرت یہ شعر، اچھا یہ کلام بھی بہت پیارا ہے ماشاءاللہ، اور عشق مدینہ بڑھاتا ہے اور حاضری مدینہ کی طلب بھی بڑھاتا ہے۔ اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے 3 اوصاف کا ذکر کیا کہ یہ وہ ہیں جو عرش اعلیٰ کی زینت تھے، عرش پر جسم و جسمانیت کے ساتھ جو جلوہ گر ہوئے، واہ واہ، عرش تک گئے، اور پھر عرش کو جنہوں نے شان و شوکت بخشی وہ جان کائنات علیہ السلام ہے۔ اور نہ صرف اتنا، خلد جنا کی زینت، واہ واہ، خلد جنت کا نام، جنا باغات، تو خلد کے باغات، ہمیشگی کے رہنے والے باغات، باغ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور پھر جنت کی جو خوبصورتی بیان کی گئی قرآن و حدیث میں کہ لؤلؤا منصورا لباسہم فیہا حریر، ریشمی لباس پہنے ہوں گے، وہاں پر جو غلمان بھی ہوں گے بکھرے موتی سے لگتے ہوں گے، واہ واہ، دودھ کی نہریں ہیں تو سونے چاندی کے محل ہیں، تو لیکن نہیں، سب زینتیں ہیں۔ واہ، حقیقت پوچھو دراصل یہ ہے کہ خلد جنا کی زینت نبی پاک علیہ السلام ہے۔ وہ وہاں ہوں گے تو وہاں خوبصورت سی رونق رونق بڑھ جائے ہوگی، وہ وہاں ہوں گے، وہ جنت ہے اس لیے کہ جنت کے سردار حضور ہوں گے، اور ہم حضور کے صدقے انشاءاللہ جائیں گے۔ اور تیسری چیز جو بیان کی، فرمایا پیغمبر اما، امن و اما، جی، امان دینے والے۔ قربان جاؤں نبی پاک علیہ السلام کی اس شان پر کہ حضور جان کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب نے حضرت ابراہیم کی دعا سے مکہ کو امن و امان کا گہوارہ بنایا تھا، اسے حرم بنایا تھا، میری دعا سے مدینے کو بنا دیا۔ واہ واہ، اور مطلب قربان جائیں کیسا امن و امان کی سلطنت کا آپ کا دستور تھا۔ آج بھی جہاں آپ ہیں وہ مکان امان کا ہے، بے شک، وہاں پر قرب قیامت وہ لوگ امان میں رہیں گے، ہائے ہائے، دجال سے بچے رہیں گے جو حضور کا قرب پائیں گے۔ وہاں دفن ہونے والے وہ ہوں گے جنہیں حضور کا ساتھ ملے گا، جنہیں حضور نے کہا یہیں ہو سکے تو یہیں مرنا۔ واہ واہ، تو ایسے پیغمبر امانہ اس وقت جب تھے، ظاہری پردہ بھی فرمایا، آج بھی پیغمبر اما ہے، جو ان کے دامن میں آتا ہے امن پا جاتا ہے، اللہ اللہ، جو ان کے ماننے والے سے حالت جنگ میں بھی کہہ دینا امن مانگ لے تو اسے بھی امان مل کیا جاتا بات ہے کہ یہ اس آقا کے غلام سے امان مانگے۔ سبحان ایسے پیغمبر اما، اما، یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان۔ اللہ پاک نبی پاک کے صدقے ہمیں امن و اما نصیب فرمائے۔ آمین سبحان۔ جی اگلا نمبر بتائیے گا نمبر، تاکہ ہمارے فیضیاب بھائی بتائیں نمبر۔ جی فیضیاب بھائی، نمبر 5 سیکوینس توڑی ہے فیضیاب بھائی نے، 5 کے پیچھے لفظ دکھائے طاقت۔ چلے جی فیضیاب بھائی، طاقت۔ سب سے اعلیٰ عزت والے، غلبہ و قہر و طاقت والے، سب سے اعلیٰ عزت والے، غلبہ و قہر و طاقت والے، حرمت والے، کرامت والے، تم پر لاکھوں سلام، السلام یا نبی السلام، یا نبی السلام، یا نبی السلام، یا نبی۔ واہ واہ، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، یہاں پہ غلبہ، قہر، طاقت، حرمت، عزت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی سبھی ان کا ہے، سبھی ان سے ہے۔ واہ واہ، عزت ہو، غلبہ ہو، طاقت ہو، حرمت ہو، کرامت ہو، سب کچھ انہی سے ہے، اور انہی کے ساتھ جڑے تو اس کا بھی حسن بنتا واہ ہے۔ واہ، کیا بات، غلبہ حسن رکھتا ہے، لیکن جب حضور سے جڑا تب غلبے کو حسن ملا ہے، عزتیں تب عزتیں بنی جب حضور سے جڑی، کرامت تب کرم والی ہوئی، معزز ہوئی جب حضور سے جڑی، اور حرمت والا ہونا یہ بھی حضور کا خاصہ ہے۔ تو یہ جتنے بھی حضور کے اوصاف بیان کیے بدرجہ اتم حضور میں پائے جاتے تھے، اسی لیے یہ حسن کہلائے، اور حضور ان کا سراپا تھے، اس لیے وہ سب سے حسین کہلائے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جی اب دوبارہ نمبر دکھائیں، ہمارے زبیر بھائی بتائیں گے۔ جی جی زبیر بھائی مائک پہ نمبر بتائیے گا۔ نمبر 2، نمبر 2، جی، دو جہاں، دو جہاں، دو کے پیچھے لفظ ہے دو جہاں۔
اے شہ عرش آستاں اے سرور کون و مکان، اے شہ عرش آستاں اے سرور کون و مکان، اے میرے ایمان جان اے جان ایمان زمان، اے میرے امن و امان اے سرور ہر دو جہاں، اے میرے امن و امان اے سرور ہر دو جہاں، میں ہوں واسی سرورہ اور تم شفیع آستاں، الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام، اے نبیوں کے نبی اور اے رسولوں کے امام۔ طرز تو بڑی چھاٹ کر لایا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے، مزید آپ کو اس فن میں مہارت عطا فرمائے۔ آمین۔ جی احمد رضا بھائی، بہت ساری چیزیں نبی پاک کے ذکر کی، خلاصہ ذکر فرما دینا اس کا۔ میں مکدی گل مکا دیواں ساڈا دین وی تو ایمان بھی، ہائے ہائے، بس کیا سب کچھ بات، ہی کہہ دیا، جانے ایمان بھی کہا، ایمان جانے زمان بھی کہا، اللہ اللہ اللہ، سب کچھ ہی تو کہا ہے یہاں، سبھی آپ ہیں، سبھی آپ سے ہے، اور بس کیا بات، سلام ہی سلام آپ پر، واہ، آپ تو آپ ہیں۔ کیا بات ہے، اے شہ عرش آستہ، اللہ اللہ، ہے یعنی عرش کے پر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے عرش کو جو زینت ملی، جو سبحان اس کی یعنی عزت بڑھ گئی، وہ سبحان کمال ہے نبی پاک سرور کون و مکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون و مکہ کے یعنی دنیا و جہاں کے سب کے آپ آقا ہیں۔ جب بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کو یہ چیزیں جن کے دل میں عشق نہیں ہوتا یا کچھ اس طرح کی عجیب و غریب خیالات ہوتے ہیں، تو یار اتنے ساری چیزیں یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ تو بھئی عزت نبی پاک کی، نظیب تعظیم نبی پاک کے کمالات بیان کرنے کے لیے کوئی لمٹ تو ہے ہی نہیں نا، بس جہاں تک شریعت اجازت دیتی النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ کیا واحتاکمی۔ بات، کیا بات، امام بوسی جی نے کہا تھا کہ بس وہ نہیں کہنا جو نصرانیوں نے، یہودیوں نے اپنے نبی کے بارے میں اللہ اکبر، کیا کہ یہ معاذ اللہ خدا ہے، یہ اس حد تک نہیں جانا، یا وہ ابن خدا اللہ ہے، نہیں، ہاں یا ابن اللہ ہیں یا ثالث ثلاثہ ہیں، یہ نہیں الفاظ نہیں کہنے، ہاں وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا، بات، جو دل کرتا ہے کرو تعریفیں، سبحان اللہ، وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَاكِمِ، اور مضبوطی سے کرو، کیا بات، کرتے رہو، کیا بات، کہنے والے کہتے رہیں تم غلط نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذات ہی ایسی ہیں جتنی مرضی تعریفیں کرتی رہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بد، جو شمار نہیں ہو سکتے انہیں ہم بیان کیسے کر سکتے؟ بے شک، تناہی نہیں ہے، جب شمار ہی نہیں ہو سکتے تو جتنے بھی کریں کیا حرج بات، کس کو، کیا بات، تکلیف کس کو؟ یہ تو رب تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے حضور کو شانیں دیں، ہم بیان کرتے ہیں اپنا حصہ پانے کی، ہائے ہائے، ورنہ کما حق ہو تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، بعد از خدا بعد از بزرگ خدا، کوئی، بس یہی کہتے ہیں آخر میں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا 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 کہوں کیا، تجھے، یا بعد از خدا بزرگ، لا یمکنو ثناؤ کما کان حق، نہیں ہو سکتا۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، جانے 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 تجلی کہو تجھے، جانے جا ایمان کی جانے جانے جا ایمان کی جا، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، ارے خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، اے جانے جا ایمان کی جا، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے
نام پر سب کو آرا کروں میں، میرا دین و ایمان دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تو تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، جانے جانے باقی جائے جانے جائے باقی جا ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے ارشاد مہمان بھی تو میں مکدی گل مکا دیوا یا رسول اللہ تے میں مکدی گل مکا دیوا او ساڈا دین بھی تو ایمان بھی تو اے جانے جا ایمان کی جانے 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 تجلی کہوں تجھے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے۔ واہ واہ، کیا بات کیا بات، سبحان اللہ۔ اب دوبارہ نمبر دکھائیے جی فیضیاب بھائی۔ نمبر 4 4 جی کھولیے گا 4 نمبر۔ سہارا۔ دور ہے غم کا کنارہ، دور ہے غم کا کنارہ، سرور عالم خدا را دیجئے جلدی سہارا، دیجئے جلدی سہارا، پار ہو بیڑا ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ماشاءاللہ۔ اگلا نمبر دکھائیے جی حضرت۔ 2 نمبر ہیں 3 اور 6۔ زبیر بھائی کون سا آپ چوائس کر رہے ہیں؟ آپ کی چوائس کیا ہے؟ نمبر 6 ہے، چلے بھائی۔ عزت۔ عزت۔ اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے، بالا سے بالا عظمت والے، اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے، بالا سے بالا عظمت والے، سب سے برتر عزت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی حضرت، اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے، بالا سے بالا عظمت والے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے تین چیزوں کا یہاں بیان ہوا. اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے، جانے کائنات نے جو رفعتیں پائیں وہ آپ ہی کا حصہ تھا. کہاں تک گئے احاطہ نہیں ہے، کوئی بتا نہیں پایا. ورفعنا مکاں سے لک ذکرک. جی مکاں سے لامکاں تک کا سفر تھا. اور بل رفعہ اللہ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا، اللہ انہوں نے بلندیاں دیں، آسمانوں پر اٹھا لیا. لیکن یہ تو آسمانوں سے بھی اوپر گئے، ساتوں آسمانوں سے اوپر گئے، عرش اولیٰ تک، سدرۃ المنتہا، جنتوں کی سیر، دوزخ کے مشاہدے، سب اتنی زیادہ رفعتیں، اتنی زیادہ ظاہری، ابھی ظاہری کی بات ہے. اور ویسے کتنی رفعتیں کہ جانے کائنات علیہ السلام سید الناس، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا، تمام اولاد آدم کے سردار. اتنی رفعتیں، عزتیں، عظمتیں. عزتیں قرآن خود بیان کرے، عظمتیں قرآن خود بیان کرے، شان قرآن خود بیان کرے. تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کرنا، حضور کی عزتیں رفعتیں بیان کرنا قرآن ہی سے سیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت ہو، رفعت ہو، عزت ہو، سب حضور کی ہے اور قرآن نے ہمیں سکھایا ہے. تو ہم قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے رہیں گے. رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اب آخری نمبر رہ گیا ہے، فیضیاب بھائی کو دکھا دیں، اور اس کے پیچھے نمبر حبیبی. حبیبی، سبحان اللہ، کیا بات. مقصدی یا حبیبی لیس سوا مقصدی یا حبیبی لیس سوا مقصدی یا حبیبی لیس سوا انت مقصودنا سلام علیہ شفیع الورا سلام علیہ نبی الہدی سلام علیہ شفیع الورا سلام علیہ نبی الہدی سلام علیہ. مقصدی یا حبیبی لیس سواک. سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں اس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں ہے. مقصدی، اے میرے محبوب آپ کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں. پھر ایک تو مقصد نہیں، مقصد کو قصد سے لے مصدری معنی، نہ قصد میرا آپ کے سوا ہے، نہ مقصود میرا آپ کے سوا ہے، آپ ہی میرا مقصود ہیں. اور یہ کہنا اپنے ایمان کی ایک گواہی ہے، اور حضور گواہ رہیے گا. میں دنیا میں آپ ہی کو اپنا مقصود کہتا ہوں، بس دنیا وہاں پہ آپ اپنا منظور بنا لینا. دنیا میں آپ کو اپنا مقصد کہتا ہوں، وہاں آپ قصد فرما لینا. میں دنیا میں آپ ہی کو چاہتا ہوں، وہاں آپ نگاہ لطف و عنایت فرما دینا. تو یہ خوبصورت انداز میں سلام. اللہ 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 ہمیں نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت ہمیں عطا فرمائے، آمین. شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. ہمارے احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں. احمد رضا بھائی، خالی جگہ آپ کو دکھائی جائیں گے، اس میں پھر آپ نے ایک ایک کر کے حرف بیان کرنا ہے انشاءاللہ. ناظرین بھی آپ کے ساتھ، یعنی آپ کو پتہ نہیں چلے گا، وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ آج کون سا مبارک نام ہے. دکھائیے گا ذرا خالی باکسز، اس میں ایک حرف ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، با. اب آپ نے پہچاننا ہے مزید کون سے حروف ہیں. جی اچھا بتائیے. الف. الف. جی الف آتا ہے، اس میں لگائیے گا. لام. لام. الف اور لام کا تو ایک ساتھ کا امتزاج ہے، یہ ساتھ ہی آتے ہیں. چلے ماشاءاللہ. مزید. یا. یا 2 مرتبہ آئے گا، لگائیے.
بلکہ 3 مرتبہ اللہ اکبر، شاید ایک جگہ اور آئے گا۔ آہا، آپ نے ایک تیر سے 3 حروف ایک لفظ سے لگوا دیے، کیا بات ہے جی۔ چلے جی مزید، تو تو سبحان اللہ، ابھی تک تو صحیح جا رہے ہیں آپ، اب 2 ہی رہ گئے۔ خا، خا، جی اب ایک ہی رہ گیا، میم، ماشاءاللہ میم۔ پہنچ گئے آپ۔ میم، ماشاءاللہ درست، سبحان اللہ۔ اب یہ مبارک نام کیا ہے دکھائیے گا ذرا جی حضرت، پڑھیے اس کا معنی بتائیں، سبحان اللہ۔ طیب الخیم، کیا مطلب ہے اس کا؟ خیم یہ خیمتن کی جمع، ہم، طیب پاکیزہ، پاکیزہ خیموں والے، پاکیزہ گھرانوں والے۔ واہ واہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اسماء میں، اوصاف میں بیان کیا جاتا ہے۔ کمال ایسا جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لفظ 2 معنی پر دلالت کرتا ہے۔ جی خیم گھرانے، یعنی آپ کے جو خانوادے تھے، آپ کے جو دولت خانے تھے، آپ کے جو مبارک حجرے تھے، وہ بھی پاکیزہ، ایسے اللہ پاکیزہ کہ آپ بعض ازواج مطہرات کے ساتھ بستر میں ہوتے، وہاں بھی وہی آتی تھی، اللہ کا پاک کلام نازل ہوتا ہے۔ کتنے پاکیزہ گھرانے والے، اور اسے باطنی طور پر بھی دیکھیں، گھرانوں سے مراد خاندان لیں ہم، تو حضور جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کتنے پاکیزہ خاندانوں سے تھے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اس پر موجود ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جل جلالہ نے تمام اکوان عالم میں لوگوں کا جب انتخاب فرمایا تو سب سے بہترین لوگ چنے، ان لوگوں کے پھر جب 2 گروہ بنے، سب سے بہتر گروہ، پھر اس گروہ کی جب آگے شاخیں بنی، سب سے بہترین شاخ، اس شاخ کے جب آگے اور زیادہ تقسیم ہوئی تو سب سے بہتر بنو ہاشم میں کیا اللہ نے بات ہے، مجھے پیدا واہ فرمایا۔ اور نہ صرف اتنا، ان اللہ اختارانی، حضور خود فرماتے تھے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا ہے، اللہ، بہت سارے اللہ، لوگوں میں چن چن کر واہ، اپنے واہ، محبوب کو بنایا، کیا بات، قبیلوں سے، کنبوں سے، رنگ نسلوں سے، پھر علاقوں سے، ہر طرح سے جو سب سے خوبصورت ذات ایک بچتی تھی واہ، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سبحان تھی۔ اللہ، سبحان ایسے اللہ، تھوڑی حضرت جبریل امین نے کہا تھا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، ہم، میں نے یہ زمین کے مشرق و مغرب سارے چھانے، اللہ اکبر، سب الٹ پلٹ کے دے، قلب تو الٹ پلٹ کر دینا، اللہ اللہ اللہ، میں نے بنو ہاشم سے اچھا کوئی گھرانہ نہیں دیکھا اور آپ سے اچھا کوئی شخص نہیں دیکھا، سبحان ما اللہ، کیا رأیت، بات، کیا وہ بات، فرمایا تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل امین، ہم، سید الملائکہ، کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا۔ صحیح، اور اتنا نہیں کہا کہ بس میں نے تلاش کیا، میں نے الٹ پلٹ کر کے دیکھا، چھان بن، چھان یہی بولے واہ، سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تو یہ پاکیزہ خاندان، سیدنا طیب الخیم کا چھوٹا سا کیا بات ہے، معنی۔ اللہ پاک اس پاکیزہ گھرانے کی برکت عطا فرمائے۔ یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تالے، چمنے جہاں کے تالے، سبھی میں نے شان ڈالے، سبھی میں نے شان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھیں۔ یا سیدی یا حبیب الصلاۃ یا سیدی۔ جی سمجھ کر پڑھیں، اس سیگمنٹ میں 4 اشعار ہوتے ہیں، پہلے شعر دکھایا جائے گا، اس شعر کی وضاحت ہمارے احمد رضا بھائی کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارے نعت خواہ اسلام میں شعر کو پڑھیں گے، مگر ہر شعر کو الگ طرز میں پڑھا جائے گا۔ تو یہ ہمارے سیگمنٹ کی خوبی ہے کہ وہ کلام ایک ہوتا ہے، مگر اس اشعار کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ الگ الگ طرزوں میں پڑھا جائے۔ تو دکھائیے گا پہلا شعر۔
کون گیا ہے عرش اولا تک، کس کی رسائی ذات خدا تک، اللہ تم نے پایا اعلیٰ پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی احمد رضا بھائی۔ کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ پائے والے ہیں، بلند رتبے والے ہیں، تجھے پائے کا نہ پایا اب ایسے دو ہیں، مرتبہ لفظ پایا آیا مگر ہر مرتبہ معنی الگ ہے، الگ ہے۔ کیا بات اور تم نے پایا، پایا یعنی حاصل کیا، اولا ہونا چاہیے۔ پہلا والا جو پایا تھا اس کا مطلب تم نے حاصل کیا، اعلیٰ پایا یعنی بلند مقام، بلند مرتبہ۔ اور وہیں دوسرے مقام پر بھی تجھے پائے کا نہ پایا جو ابھی پڑھا تھا، وہاں پر بھی پایا دو بار ہے، لیکن ایک بار مقام اور ایک بار پانا۔ واہ، تو فرمایا کہ آپ نے اعلیٰ مقام تو پایا ہے، میں بلا دلیل بات نہیں کرتا۔ اللہ اللہ، کیوں؟ کیونکہ آپ کے بغیر، آپ کے علاوہ کون عرش اولا تک گیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذات خدا تک ڈائریکٹ یوں رسائی کس کی؟ ہوں، آپ ہی تو ہیں، اور آپ ہی نے پھر اعلیٰ پایا، اعلیٰ مقام پایا۔ اتنا کچھ ہے، پھر میں درود پڑھتا ہوں صلی اللہ اور علیہ وہ ہے نا، وہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر اللہ آیا، اللہ اللہ لمحہ باطن میں اللہ گم نے جلوائے ظاہر گیا۔ واہ۔ تو یہاں بھی وہی بات بیان کی جا رہی ہے، واہ۔ تو ذات خدا تک رسائی کو اعلیٰ حضرت نے مختلف اشعار میں یوں بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، جب پھر جب اگر بندہ مخلوق کوئی امتی اللہ تک رسائی چاہتا ہے تو اسے ذات مصطفیٰ تک پہنچنا پڑے گا۔ یہ ایسا واسطہ ہے جس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ بالکل بالکل۔ اور یہ تو یوں ہی ہو گیا کہ دنیا عالم اسباب ہے اور جس میں وسائط، واسطے ضروری ہیں۔ بالکل بلا واسطہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، شفا مشکل ہے، کیونکہ دوائی جو اسباب رب نے رکھے ہیں، چاہے تو ایسے بھی شفا دیتا ہے، بالکل۔ لیکن اسباب اپنانے کا اس نے بھی حکم دیا۔ جانے کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے جب سوال کیا، رسول اللہ ہم توکل کیسے کریں، بھروسہ کیسے کریں؟ اونٹ خالی چھوڑ کر؟ نہیں، اسے باندھو پھر اللہ پہ، پھر اللہ پر۔ تو اسباب اپنانے ہیں، پھر ذات خدا تک جانا ہے۔ تو اگر یہ ممکن ہوتا کہ عام بشر رب تعالیٰ کی طرف سے یوں احکامات لے سکتا تو انبیاء کو رب نہ بھیجتا۔ بالکل بالکل۔ انسان کی طاقت توقع بشریت سے باہر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب کہا تھا ارنا اللہ جہرا، ہمیں اللہ اعلانیہ دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے ذریعے ہم کلام ہوتے تھے، حضرت موسیٰ کے ذریعے ہی ساری عرض و معروض ہوتی تھیں یہ سب۔ تو انبیاء جو ہیں یہ اللہ پاک کے وہ واسطے ہیں، جو نہ ہوتے تو پھر انسان کا ڈائریکٹ رب تک پہنچنا کیسے ممکن ہے؟ اور یہ مشیت الہی، اللہ کا یہ نظام ہے اللہ کا کہ نظام، اللہ نے واسطے بنائے ہیں اپنی ذات تک پہنچنے ہر کی، ہر چیز میں واسطے ماننے کو تیار ہیں۔ یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے، بس اللہ کرے گا ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، جی یہاں بھی تو وسیلہ تلاش کرنے کا قرآن نے کہا ہے نا، بالکل۔ تو یہاں بھی وسیلہ نبی پاک علیہ السلام ہی کی ذات ہے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہاں بھی وہاں نہیں۔ بھی تو یہاں وہاں ہونا ہے تو یہاں سے آ کے یہ راستہ کیا ہے، بات، وایا مدینہ، کیا امیر بات۔ سنت فرماتے ہیں نا، وایا مدینہ، جنت جائیں گے، جنت جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ تو جی یہ حضرت، راستہ ہے۔ کون گیا ہے عرش اولا تک، کون گیا ہے عرش اولا تک، کس کی رسائی ذات خدا تک، کس کی رسائی ذات خدا تک، تم نے پایا اعلیٰ پایا، تم نے پایا اعلیٰ پایا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ اب اگلا شعر جی، آدم سے تا حضرت عیسیٰ سب کی خدمت میں ہو آیا، اللہ اللہ، نفسی سب نے ہی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ وہی سارا نقشہ ہے جسے حدیث نے بیان جی کیا جی، ہے۔ یوں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو صفی اللہ ہیں، جنہیں اللہ نے چنا، اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، وہاں سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو خود روح اللہ، ہائے ہائے ہائے، بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے اولو العزم انبیاء، اولو العزم، جنہیں قرآن نے بھی اولو العزم کہا، ہائے ہائے لیکن اس کے باوجود بننی یہیں آ کر ہے۔ ہائے ہائے، انہوں نے تو کہہ دیا نفسی، اذهبوا الى غیری، نفسی نفسی، میری جان جاؤ کسی دوسرے کی طرف، جاؤ اللہ کسی دوسرے کی طرف۔ اللہ اکبر۔
اور جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام یوں ہی فرماتے ہیں پھر ناز سے یرغب الی الخلق کلہم، وہ جو دن ہوگا نا، واہ واہ، ایسا دن ہوگا یرغب الی الخلق، ساری کی ساری مخلوقات میری طرف ہی راغب ہوں گی، بے شک، نہ صرف عام مخلوق، حتی ابراہیم، اللہ اللہ کے اللہ، خلیل، ابراہیم حضرت ابراہیم اللہ کی خلیل، خلیل گہرا دوست، خلت یہ خاص جو دوستی ہوتی ہے نا، خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، وہ بھی میری طرف آئیں گے، میرے نیاز مند ہوں گے اس دن۔ سبحان اللہ، آدم سے تا حضرت عیسیٰ سب سے ہو آیا ہائے ہائے، سب تمام، کی لیکن خدمت میں نفسی ہوا ہے۔ نفسی تھا اس دن، چونکہ خلیل اپنی جگہ، صفی اپنی جگہ، نجی اپنی جگہ، کلمت اللہ سب اپنی جگہ، کمال کے مرتبے، حبیب تو ایک ہی ہے، ہائے ہائے ہائے، حبیب تو پھر کچھ الگ ہوتے ہیں، جس کو کہا جائے گا سل تعطا، ہاں کہو سنا جائے گا، آپ سوال کریں دیا جائے گا، کیا بات، جو جس کی سفارش کرنی کرتے جائیں، شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ سب میری طرف راغب ہوں گے، سب سے ہو آئے جب کوئی شخص پھر آپ کی بارگاہ میں آئے گا، وہ تو کہیں گے اذهبوا الی غیری، ہائے ہائے، اذهبوا الی غیری، لیکن میرے نبی کی زبان پر انا لہا، انا پھر لہا، بندہ کہے گا حضور کے صلی لب اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم، آپ ہی تو ہیں، آپ ہی کیا نے تو بات، بنانی ہے۔ پھر جب اللہ، انا لہا سنے گا، آؤ میں ہوں نا، سبحان آؤ، اللہ، پھر اب بے ساختہ سے نکلے گا، صلی حضور اللہ، آپ پر رب کی رحمتیں کیا ہوں، صلی بات، اللہ کیا علیہ بات، وسلم۔ کیا بات، آدم سے تا حضرت عیسیٰ سب کی خدمت میں ہو آیا، آدم سے تا حضرت عیسیٰ سب کی خدمت میں ہو آیا، نفسی سب نے ہی فرمایا، نفسی سب نے ہی فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگلا اور تیسرا شعر، بہت خوب۔ وقت ولادت تم نہیں بھولے، وقت رحلت یاد ہی رکھے، اپنے بندے تم نے شاہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے جی، فرمائیے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم، قربان اس نبی پر کہ جو نبی امی تھے، جنہیں تمام نبیوں میں سب سے بڑھ کر اپنی امت سے محبت تھی، بے شک، بے شک، اور جن کی امت سے محبت ایسی کہ جب آئے تب بھی حضور نے امت کو یاد رکھا، جب رحلت فرمائی تب بھی یاد رکھا۔ یہ الفاظ نہیں، یہ روایتوں میں ہے، ایسی باتیں نہیں ہیں، روایتوں میں ہے۔ ہم اپنی طرف سے نہیں بول رہے، ہاں، کیوں دینیات میں اپنی طرف سے کوئی کیسے بول سکتا ہے؟ بالکل، حدیث ہے، روایت ہے تو بھی بولا جاتا ہے۔ حضرت قسم رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں وہ آخری ہوں جب حضور کو لحد مبارک میں اتارا گیا، سب سے آخر میں میں نکلا تھا، اللہ اکبر، اس وقت جنہوں نے چہرہ ودعا دیکھا تھا، آخری دیدار حضور کا اس وقت میں نے کیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ناز سے بتاتے تھے، واہ واہ، دیکھتے کن کو تھے، ناز سے بتاتے تھے۔ تو کہا جب میں نکلنے لگا تھا تو میں نے دیکھا تھا لبہائے مبارکہ جنبش کرتے اللہ، ہل رہے تھے۔ اللہ، میں قریب ہوا، کان قریب کیا، میں نے جب سنا تو آواز آتی تھی، ربی امتی امتی، ہائے ربی ہائے، امتی امتی، ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت۔ سبحان اللہ، رب کو بھی یاد رکھا، امت کو بھی یاد رکھا۔ واہ واہ، یہ کب کی بات ہے؟ جب حضور رحلت فرما رہے ہیں، دنیا سے تشریف لے جا نہ رہے، صرف اتنا، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج تک، ہائے ہائے، قیامت تک، پھر قیامت میں بھی امت کو اللہ بھولیں گے اللہ، نہیں، اللہ اللہ، امت کو یوں ہی یاد رکھتے ہیں۔ بلکہ یوں بھی فرمایا نا، جب کسی کے کان بجتے ہوں تو دراصل یہ وہ آواز ہوتی ہے جو حضور قبر انور میں پکارے امتی کو، قبر انور سے امتی کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلیٰ نے اسے لکھا ہے، ہائے ہائے، یہ وہ آواز ہوتی ہے۔ تو حضور
اس وقت بھی امت کو یاد رکھا تھا جب اس دنیا میں تشریف لائے، سجدہ کیا، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، اللہ اللہ اللہ، اس کا ذکر بھی سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں اللہ اکبر، سجدہ کیا پھر امت کو یاد کیا، جا رہے ہیں رب کا ذکر کیا، رب بھی کہا پھر امت کو یاد کیا، اللہ اللہ اللہ، عبادت بھی جاری اور امت کی یادگاری، کیا بات، اللہ عبادت بھی جاری امت کی یادگاری، اللہ اتنا اللہ، کمال کا حضور کا انداز، سبحان اللہ۔ دیکھو کیسا واسطہ ہے، میں نے ابھی بات کی تھی نا واسطہ، جی جی، تو رب کی طرف بھی کنیکشن ہے، کیا بات، امت بھی نہیں، واسطہ درمیان میں مصطفیٰ ہے نا، سبحان یا اللہ، امت حضور ہے، ہے، یہاں امت کو یاد رکھا ہے، وہاں رب کی عبادت سبحان جاری اللہ ہے، سبحان تو اللہ۔ یہ کمال کی شان میرے نبی پاک، پھر رب نے کیا فرمایا، وَهَبْتُكَ أُمَّتَكَ بِأَعْلَى ہمتک، اے اللہ نبی میں نے آپ کی اعلیٰ ہمتی کی وجہ سے آپ کی امت آپ کے سپرد کر دی، بلکہ آپ کو بخش دی۔ ایک روایت میں تو یوں بھی اللہ ہے نا، اللہ، محبوب جب آپ پیدا ہوئے تھے تب آپ نے جب پکارا تھا، ہم نے آپ کو تب بھی مایوس نہیں کیا تھا، کیا بات ہے، قیامت میں کیسے مایوس، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ارفع رأسک یا محمد، سبحان اللہ، پورا اللہ اللہ، حضور نے نقشہ کھینچا ہے، یودع للانبیاء منابر من ذہب، نبی بڑے جلوہ گر ہوں گے سونے کے ممبروں پہ، میں نہیں بیٹھوں گا، اللہ اللہ اللہ، میں سجدے میں گر جاؤں گا، اپنی امت کی خاطر دعائیں کروں گا، پھر حکم آئے گا ارفع رأسک یا کیا محمد، بات، کیا بات، اور حضور جب دنیا میں امت کی خاطر روتے تو آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ سبحان فَتَرْضَىٰ، اللہ، اتنا دے گا محبوب راضی ہو جائیں گے، اور حضور فرمائے میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ہر امتی کو نکال کر جنت میں جنت نہ لے جاؤں، تو یہ کیا حضور بات، کی شانیں ہیں، کیا بات، امتی کو نہ بھولے، تو سیدی عالم فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس یاد اس کی اپنی عادت کیا کیجیے، جی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس اپنی عادت کیجیے، وقت ولادت تم نہیں بھولے، وقت رحلت یاد ہی رکھے، وقت ولادت تم نہیں بھولے، وقت رحلت یاد ہی رکھے، اپنے بندے تم نے شاہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، طرزوں میں بھی آج بڑی کوشش کر رہے ہیں اور شعر کے اچھے طور پر اٹھا رہے ہیں، اللہ برکت دے ان کو۔ آخری شعر ہے اور وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، ہمیں اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھنا ہے، 5 منٹ رہ گئے ہیں صرف۔ جی شعر دکھائیے گا۔ تم ہو اول، تم ہو آخر، تم ہو باطن، تم ہو ظاہر، حق نے بخشے ہیں یہ اسما صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور مختصر وقت ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن، کیا بات، یہ وہ اوصاف ہیں جنہیں کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور کے رب نے قرآن میں خود بیان کیا، سبحان اللہ، رب کی بھی شان ہے، یہ رب بے کے شک، اسما ہیں، بے اللہ شک، نے اپنے اسما کا بدرجہ اتم جو ظہور اس دنیا میں فرمایا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی رؤوف فرمایا، رحیم فرمایا، حضور کو رحمت فرمایا، رحمت للعالمین فرمایا، اور یہاں اول آخر ظاہر باطن۔ اول کیسے ہیں؟ سب سے پہلے حضور ہی کو پیدا کیا گیا، اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے اے جابر تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا، جو سب سے پہلے اول ہو گئے۔ آخر کیسے ہیں؟ سب سے آخر میں نبیوں میں تشریف لائے اس لیے آخر ہو گئے۔ ظاہر کیسے ہیں؟ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہی سے شریعت کا ظہور ہے، حضور ہی سے رب کی وحدانیت کا، رب کے دلائل کا، رب کی قدرت کا اور رب کی ذات کی تجلیات کا ظہور ہے، جو ظاہر ہیں، اور باطن کئی اسرار ہیں، کئی ایسی باتیں تھیں جو رب اور محبوب میں رہ گئیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کچھ راز کی باتیں تھیں، کچھ چھپائی، اور محبوب اور محب کے بغیر کوئی جان نہیں سکتا تھا، سمجھ نہیں سکتا تھا، کیوں رب کے اسرار کے باطن بھی ہیں، تو یہ سارے حضور علیہ السلام کے نام ہیں۔ جی
تم ہو اول تم ہو آخر تم ہو باطن تم ہو ظاہر تم ہو اول تم ہو آخر تم ہو باطن تم ہو ظاہر حق نے بخشے ہیں یہ اسماء حق نے بخشے ہیں یہ اسماء صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ دونوں کو برکت دے. آئیے گلدستہ درود و سلام میں شامل ہو جائیں. یا سیدی یا حبیب الصلاة یا سیدی. انت نور اللہ فجر جئت بعد العسر یسرا انت نور اللہ فجر جئت بعد العسر یسرا ربنا علاک قدرا یا امام الانبیاء یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ استغفر غوث اعظم بادشاہ ہر دو عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی سے رنج و غم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. دعوت اسلامی زندہ باد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یا سیدی یا